ایک کال ہمارے پاس تھی کہ کچھ اس طرح خلاصہ اس طرح سے تھا کہ گھر میں جو ہے وہ بات بات پر جو ہے وہ ناچاکیاں اور سلسلہ ہوتا تھا، اور بات بڑھی یہاں تک کہ گھر والے جو ہیں وہ اپنی والدہ کے گھر چلے گئے۔ اب وہ کافی مہینے گزر گئے، اب وہاں سے طلاق کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، تو انہوں نے کچھ خلاصہ اس طرح سے کیا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جس سے اتنا برا لگا دیا اور یہ سارا کچھ ہوا، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ طلاق کا؟ جی، طلاق کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اب کہنے والے نے یہ کہا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات بڑھ گئی اور سلسلہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے؟ جی 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 ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ جی جی خیر، ہم یہ طلاق کے مشورے تو دیتے ہی نہیں ہیں، نہ طلاق کے یہاں فیصلے کرتے ہیں مدنی چینل پر۔ یہ تو اس کی قضا ہوتی ہے دارالفتہ اہل سنت میں، فریقین ان دونوں پارٹیوں کو جانا ہوتا ہے۔ خیر، یہ صورت حال نہیں ہے جی اور اس کی تفہیم کرنی ہے کہ وہ ایسا مطالبہ نہ کرے۔ تو شرعاً اگر درست نہ ہو، ایسی صورت میں عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی، یہ شرعاً ممانعت ہے۔ تو اس لیے اب وہ کچھ نہ کچھ گھر میں تو برتن تو کھڑکھڑاتے ہیں۔ بعض عورتیں جو ہیں یہ اپنے شوہر کی کمزوری دیکھ لیتی ہوں گی، تو اس کو بار بار دھمکی دیتی ہوں گی۔ یا بعض شوہر عورت کی کمزوری دیکھ لیتے ہوں گے کہ یہ اس سے قابو آ جائے گی، تو وہ اس کو یوں دھمکی دیتا ہوگا کہ 1 2 3 کر دوں گا، دے دوں گا، 1 2 3 کر دوں گا، 3 طلاق دے دوں گا۔ دے دوں گا سے طلاق ہوتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور مطلب کیونکہ دی نہیں ہے، دے دوں گا، جب دیں گے تب ہوگی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے سے بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں اور جس سے طلاق واقع ہو جائے، اور پھر آپ غصے میں آ گیا تو غلط فہمی ہو گیا، منہ سے نکل گیا، اور یہ پھر بعض صورتوں میں بہت مسائل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس طرح کی گفتگو گھر میں ہونی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے جو ایسی عورت جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور شرعاً بھی میں نے مسئلہ بھی عرض کیا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں اس میں جائز ہوتا نہیں ہے طلاق مانگنا، اور وہ بس مانگتی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مطلب اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں، اس میں ہی عافیت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور، اس میں کچھ اس طرح کی بھی اگر تربیت ہو جائے کہ بعض جو ہم یہ ذہن بناتے ہیں کہ یار بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، لیکن یہ ہمارے گھر میں یا ہمارے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جہاں سے کوئی آتا ہے کسی دوسرے گھر سے تو ان کے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں تھیں، تو یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کوئی فرق کرنا پڑے گا کہ کون سی چھوٹی بات ہے کون سی بڑی بات ہے؟ اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ چونٹی کو آپ اٹھاؤ گے نا، چٹکی میں لے کے تو ہو سکتا ہے یہ بیچاری مر جائے۔ تو اگر آپ کو کوئی چونٹی میں لے گا نہیں، یوں کر کے کرے گا نا، تو یہ آپ کے لیے چھوٹی بات ہے۔ اور چونٹی کے لیے چونٹی کو یوں اٹھانا جو ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو چونٹی کو بھی ہٹانا ہے نا، تو یہ لوگ بعض بار چٹکی سے اٹھا لیتے ہیں۔ میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہاں بیچاری بچ بھی گئی تو زخمی ہو جائے گی، ہاتھ پیر توڑ ڈالو گے اس کے، تو اس کو ہٹانا ہے تو اس کا طریقہ پھونک مارو گے تو ہٹ جائے گی، یا کسی چیز سے یوں گھسیٹ کر، چادروں سے لوگ گھسیٹ کے ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ جتنی بیچاریاں زخمی ہو جاتی ہوں گی، ان کے لیے تو کوئی مستشفیٰ ہاسپٹل تو ہے نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ہے ان کے بیچاروں کی۔ یہ بیچاریاں بھی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گی، اکیلی رہ نہیں سکتی، ان کا خاندان یا قبیلہ جو بھی آگے نکل جائے گا، یہ زخمی تڑپتی رہے گی اکیلی۔ تو یہ بظاہر بہت ایزی ہے، میں اس کو ہیوی لیتا ہوں اپنے طور پر، تو مجھے پتہ ہے کہ چونٹی خاندان کے بغیر یہ اکیلی نہیں رہ سکتی، کبھی ادھر ادھر بھٹکتی بھی ہوتی ہے چونٹی، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ادھر ہے مطلب خاندان، تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مطلب کسی طرح وہاں ڈال دوں۔ کپڑوں پہ دیکھیے بعض اوقات جی بیٹھے تو یہ کپڑے، تو پھر پتہ چلا یار چوٹیاں تو تھی، اور وہیں جا کر یوں یوں کر کے اٹھا کے ڈالیں گے تو تم مر جائے گی، پکڑ کے ڈالیں تو یوں جھٹک کر، یا یوں کاغذ پہ اس کو یوں احتیاط سے، یا کپڑے کی دجی پر یوں رکھ کر، یہ کپڑے کے اوپر چڑھ جائے گی تو اب یہ آ گئی میدان میں، تب اس کو پیچھے سے یوں کریں گے نا، اس کو چونٹی کو نہیں لگنا چاہیے ہاتھ، تو یہ اچھل گئے۔ اپنے خاندان میں
कूद के पहुंच जाएगी। इतनी ऊपर से गिराएंगे तो ये मर नहीं जाएगी? इसके लिए ये हैवी नहीं है, हमारे लिए भी है ये हमारे लिए भी है। चुटकी उसके लिए भी है, फेंकना हमारे लिए भी है। ये इसको वजन नहीं है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मतलब है कि हिकमत अमली से चूंटी को भी हटाना है, तो बिना वजह इसको मारने की इजाजत भी नहीं है, मतलब बचना ये चाहिए। छोटी छोटी बातों का जो मामला है इस पे भी कोई तबीयत फरमाए? वही मैं अर्ज कर रहा था ना कि बाज बातें किसी के लिए, अब बात इतने मतलब बेचारे वो छोटे दिल के होते हैं कि बात बात पे नाराज हो जाते हैं, और बात इतने मतलब यानी कि वो कठोड़िया अपने बोलते सख्त होते हैं, यानी उनका कि इनको बड़ी बड़ी बातें बोल दो तो वो इग्नोर कर देते हैं, नेवर, नो प्रॉब्लम। मेरा बेटा जो है ना हाजी उबैद रजा, पुरानी बातें कर रहा हूँ, मेरी बड़ी बहन जिसको फहीमा बोलते थे, तो कभी जैसे बेटे को डांट टवट कर ली, कुछ हो गया मसला, तो फिर क्या वो या खुद नाराज हो गया कुछ आर्जी तौर पे, तो फिर वो सेट हो जाता था। तो मेरी बहन बोलती थी कि रजा भोड़ो बहू है, कि बोला वाला है, रजा जो है ये दिल में लेता नहीं है, वक्ती तौर पे हो जाता है कुछ, इसको पता भी नहीं होता, सेट हो जाता है ये। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे होते हैं, एक बार अगर माँ या बाप या कोई खानदान में उसको कुछ बोल देना तो फिर बहुत दिनों तक उसको रखते हैं, तो इसको बोलते हैं यार ये दिल में जहर रखता है। तो ये क्वालिटीज होती है। तो अब बाद लोगों को तो वही छोटी सी बात वो दिल पे लेकर राई का पहाड़ बना लेते हैं, और बाद ऐसे मतलब है कि वसीउल कल्ब, बड़े दिल के होते हैं कि इनको मतलब है कि चाहे पहाड़ भी इसमें गिरा दो तो राई मालूम होती है। राई एक बहुत छोटा सा दाना है, राई ये उसमें डाली जाती है अपने अचार में, अचार के लिए मशहूर है। वैसे राई हब्बतुस सौदा यानी कि काला दाना जो हदीस पाक में है ना, हब्बतुस सौदा की फजीलत के शिफा, तो इसमें राई और छोटा जीरा, छोटा जीरा और ये कलौंजी, ये तीन माना बनते हैं इसके। हमारे यहाँ तो कलौंजी लोग लेते हैं, हर जगह कलौंजी मुराद नहीं होती। तो ये तफसीर से उसकी शरह से पता चलेगा कि इससे कलौंजी मुराद है या राई मुराद है या वो छोटा जीरा बारीक जीरा आते हैं, ये मुराद है। और ये तबीब के मशवरे से पता चलेगा कि इसको कौन सा दाना इस मरज में काम आएगा। खाली हदीस पाक हम पढ़कर उससे इलाज कर नहीं सकते, ये शरन ये मसाइल है। अब जैसे अरब दुनिया में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मक्का मुकर्रमा में सख्त गर्मियों की हाजिरी के मौके पर किसी को इलाज बताया। अब वही इलाज आप बोलो कि कड़कड़ाती सर्दी में हदीस में खलास हो गया, आपने इलाज किया तो पता चला कुछ का कुछ हो गया। तो यार आप उलमा से मशवरा करते कि वो गर्मी का सीजन था, वहाँ की आबो हवा में वहाँ के बाशिंदे को वो इलाज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास मौके पर तजवीज़ फरमाया। इसका मतलब ये नहीं होगा रूए ज़मीन पे हर जगह यही इलाज काम करेगा। सर्दी में कुछ होता है, गर्मी में कुछ इलाज होता है, बारिश में कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें तो फिर वरना ये हम सब डॉक्टर बन जाएंगे और ये इलाज करना शुरू कर देंगे तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम सब मसले हल करना शुरू कर देंगे तो उलमा की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हर एक का अपना अपना एक मतलब है कि मकाम है, फ़न है, तो उसी के ज़रिए जो है वो काम करना होता है। तो ये ख़ास ये मैंने बहुत अहम आपको मदनी फूल दिया है कि ये नहीं कि हदीस में आ गया तो बस हमने बस ये खलास अब करना है। ये मिरकात शरीफ के हवाले से हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने मीरात में लिखा है कि एक शख्स को बुखार आ गया, उसने कहीं हदीस सुन ली होगी कि वो बुखार में ठंडे पानी से इसका इलाज करो, नहलाओ उसको, मरीज को। तो है नहाने का भी है मतलब कि ठंडे पानी का, तो उसने वो नहाया बुखार में ठंडे पानी से, तो उसको नुमोनिया हो गया। पहले बुखार आम था, अब नुमोनिया हो गया और खतरनाक बुखार हो गया। तो ये नादान जो था वो लिखा हुआ है कि ये नादान जो है ये हदीस के खिलाफ हो गया कि हदीस में इलाज गलत है, हदीस में इलाज सही था, तेरी अक्ल ने गलत फैसला किया। अरे गलत तो हम लोग हैं, हमारी अक्लें गलत है। तो वो हदीस में लाता वो गर्मियों के बुखार के लिए था। तो किसी आलिम से पूछे तो वो भी आलिम हो जिसकी शरह पर नजर हो,
ہر عالم ضروری ہے کہ اس معاملے میں رہنمائی کر سکے. تو خیر، تو یہ کسی سے مشورہ کیا کہ اپنے طور پر کر لیا، اور اس کو بخار جو تھا وہ سردی کا تھا. اب سردی میں ٹھنڈا پانی اور ڈالے گا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ جو ہونا تھا ہوا. وہ حدیث کے خلاف نہیں، حدیث حق. ہم نے اس کو سمجھا غلط، تو اس لیے حدیثوں کے علاج میں علماء کے طبیبوں کے، جو طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، اسی کے مشورے سے کرنے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرنے ہوتے. آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، کسی کا خشک ہوتا ہے، کسی کا تر ہوتا ہے، کسی کا تر خشک، کسی کا گرم خشک، کسی کا سرد خشک. تو ہزار تو مزاج ہے، سمجھانے کے کئی مزاج طبیعت ہوتی ہے. آپ ٹھنڈا پانی پیو گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ٹھنڈا پانی پیوں گا ہوتا ہے نا، کسی کو ٹھنڈا معافی آتا ہے، کسی کو نہیں آتا. تو اب یہ کہ مزاجوں کا فرق. کسی کو مطلب ہے کہ سردی میں دردیں ہو جائیں گی، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی سردی میں ننگے پاؤں چلتا آپ کو نظر آئے گا، اور کوئی سردی میں سویٹر کتنے بھی لپیٹے، کیسے بوٹ پہن لگی ہوں، تھر تھراتا ہو جا رہا ہے. اس کا مزاج ہے، نہیں برداشت کر پا رہا. اس طرح گرمیوں میں لوگ دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ ہیں کہ گھر میں بھی پسینے بہا رہے ہوتے ہیں. تو مزاج جسمانی کیفیات پر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.